افسوسناک خبر دیں گے۔ لاہور کے علاقے بھاٹی چوک میں ماں اور بچی کے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقدمہ تھانہ بھاٹی گیٹ میں خاتون کے والد کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ پروجیکٹ مینیجر اصغر سندھو، سیفٹی انچارج دانیال، سائٹ انچارج احمد نواز کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ FIR کے مطابق خاتون کے والد ساجد حسین نے بتایا کہ بیٹے کے فون پر بتایا گیا کہ آپ کی بہن سعدیہ اور ان کی بیٹی مین ہول میں گر گئی ہیں۔ میرے داماد غلام مرتضیٰ نے بھی بتایا کہ سعدیہ کی ڈیڈ باڈی مل گئی ہے، جبکہ ماں بیٹی کی سیوریج مین ہول میں گرنے کا افسوسناک واقعہ بھاٹی گیٹ کے قریب داتا دربار کے سامنے گزشتہ رات پیش آیا، جہاں ترقیاتی کام جاری تھا اور سیوریج مین ہول کھلا ہوا تھا۔ متاثرہ خاتون اپنی کمسین بیٹی کے ساتھ دربار پر حاضری کے بعد رکشے سے اتر رہی تھیں کہ اچانک پاؤں پھسلنے کے باعث دونوں کھلے مین ہول میں جا گریں۔ اہل خانہ کے مطابق مین ہول تقریباً 20 سے 25 فٹ گہرا تھا اور اس پر کوئی ڈھکن موجود نہیں تھا۔ مزید آپ کو بتائیں گے، لاہور کے بھاٹی چوک میں ماں بیٹی کے سیوریج لائن میں گرنے کے واقعے کی ابتدائی رپورٹ مرتب کر لی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دینے کا حکم دے دیا۔ DGLDA نے داتا دربار منصوبے پر کام کرنے والی پوری ٹیم معطل کر دی۔ معطل کیے جانے والے افسران میں پروجیکٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور سب انجینئر شامل ہیں۔ ٹیپا کی جانب سے واقعے پر مقدمہ درج کروانے کے لیے تھانہ بھاٹی دروازہ پولیس کی ضابطہ درخواست دے دی گئی ہے۔ منصوبے کے ٹھیکیدار پر حفاظتی انتظامات نہ کرنے کا الزام لگایا گیا۔ ٹیپا کے مطابق سائٹ ٹھیکیدار کے حوالے کرنے کے بعد مکمل ذمہ داری کانٹریکٹر پر عائد تھی۔ اوپن اور غیر محفوظ مین ہول حادثے کا سبب بنا۔ درخواست میں ٹھیکیدار کے پروجیکٹ مینیجر، سیفٹی انچارج اور سائٹ انچارج کو نامزد کیا گیا۔ وارننگ سائنز اور مین ہول کوڈ فراہم نہیں کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پورے عملے کو فوری طور پر معطل کرنے کا حکم دیا اور کہا، غفلت کسی صورت برداشت نہیں کروں گی۔ انتہائی دل خراش واقعہ ہے جس پر مجھے شدید دکھ ہے۔ لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے بعد ذمہ داروں کی جانب سے معاملہ توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کی مبینہ کوششیں سامنے آ گئی ہیں۔ حقائق سامنے آنے کے بعد اداروں کی ساکھ پر سنگین سوالات اٹھ گئے ہیں۔ LDA، ٹیپا اور واسا کے بیانات ایک دوسرے سے متضاد اور گمراہ کن ثابت ہوئے۔ خاتون کی لاش ملنے کے باوجود تقریباً 45 منٹ تک واقعے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ ابتدائی طور پر واسا اور ریسکیو نے سیوریج لائن میں انسان کے گرنے کو ناممکن قرار دیا۔ بعد ازاں موقف تبدیل کرتے ہوئے متاثر فیملی کے وہاں سے نہ گزرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ واقعے کی حقیقت جاننے کے بجائے CCTV کا بہانہ بنا کر وقت لیا گیا، جبکہ ٹیپا کی جانب سے جاری کام کے دوران نہ لائٹنگ کا انتظام تھا اور نہ ہی حفاظتی اقدامات موجود تھے۔ خاتون 42 انچ کی سیوریج لائن میں گری، جہاں 2.5 فٹ پانی تیز رفتار بہاؤ کے ساتھ موجود تھا۔ رات 11:17 پر آؤٹ فال ڈسپوزل سے لاش برآمد ہوئی، جس کی تصدیق رات 12:01 پر DIG آپریشنز نے کی۔ LDA، ٹیپا اور واسا کی ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے کی کوششیں ادارہ جاتی نااہلی اور عدم رابطے کو بے نقاب کرتی ہیں، جس کی قیمت ایک قیمتی انسانی جان کی صورت میں ادا کی گئی۔ سانحہ گول پلازا کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کروانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، ہیلتھ انسپیکشن اور عمل درآمد کے حوالے سے حکومت نے کبھی اپنی کوتاہیاں نہیں چھپائیں۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا، جہاں حکومتی سطح پر خامیاں تھیں ان کو خود نشاندہی کر کے تسلیم کیا، جبکہ دیگر متعلقہ اداروں کی کوتاہیوں کو بھی واضح نشاندہی کی۔ رپورٹ میں بتا رہے ہیں۔ اسی بات پر مزید بات کریں گے نمائندہ طاہا ملک سے۔ جی طاہا، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں سندھ کابینہ کی سب کمیٹی کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پر جو ہے وہ اہم فیصلے ہوئے تھے، جس کے متعلق جو ہے وہ آج پریس کانفرنس کی گئی اور پریس کانفرنس میں واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اب جو تحقیقات ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں لے کر کے جائے گی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے جو ہے وہ اس معاملے پر معاونت مانگی گئی ہے کہ کون کون سے ججز جو ہیں وہ جو جوڈیشل کمیشن کے اندر شامل ہوں گے۔ تاہم رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ سندھ کابینہ سب کمیٹی کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پر جو اہم فیصلے ہوئے ان کے مطابق جو ہے وہ سول ڈیفینس کی غفلت جو ہے وہ اس کے اندر ثابت ہوئی ہے۔ ڈائریکٹر ایڈیشنل کنٹرولر سول ڈیفینس کو جو ہے اس حوالے سے معطل کر لیا گیا ہے، جبکہ سول ڈیفینس افسران کے خلاف محکمہ جاتی کارروائیوں کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہے وہ آج پریس کانفرنس کے اندر بھی بتائی گئی، جبکہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے اندر بھی یہ بات واضح ہے۔ اس کے علاوہ KWSC کی نااہلی اور فائر بریگیڈ کو پانی کی فراہمی میں بھی تاخیر جو ہے وہ اس رپورٹ کے اندر ثابت کی گئی ہے، جس کی وجہ سے چیف انجینئر بلک اور انچارج ہائیڈرنٹ KWSC یعنی کہ کراچی واٹر سپلائی کے جو متعلقہ عہدیداران ہیں ان کو بھی معطل کیا گیا ہے۔
اس کے حوالے سے مزید یہ رپورٹ کے اندر بات شامل کی گئی ہے کہ فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 کے پاس ناکافی آلات اور کے ایم سی اور تربیت کے ایم سی کے جو متعلقہ لوگ تھے ان کے پاس تربیت ناکافی تھی، جس کی وجہ سے سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروس کے ایم سی کو معطل کیا گیا ہے اور انکوائری کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ فائر فائٹر فرقان شوکت کی شہادت اور اہلکاروں کی قربانی کو اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ سراہا گیا ہے۔ گل پلازہ میں فائر سیفٹی نظام موجود نہیں تھا، یہ بات بھی واضح کی گئی ہے، جبکہ قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی گئی تھی۔ عمارت منظور شدہ نقشے کے خلاف تعمیر ہوئی تھی، یہ بات رپورٹ کے اندر واضح طور پر لکھی گئی ہے، جبکہ محفوظ رستے جو کہ جن کو ہم ایمرجنسی ایگزٹ کہتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ متاثر تھے، جس کے حوالے سے جو ہے گل پلازہ کی انتظامیہ کے کردار کی جو ہے گل پلازہ کی جو انتظامیہ ہے ان کے حوالے سے جو ہے وہ پولیس کی تفتیش کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ مجرمانہ غفلت ثابت ہونے پر قانونی کارروائی ہوگی۔ ساتھ ہی کے ایم سی اور ایس بی سی اے میں دہائیوں پر جو معیت بے ضابطگیوں کا انکشاف تھا اس کے حوالے سے بھی مزید تحقیقات جو ہے وہ اس کے اندر شامل کی جائیں گی۔ یہ تحقیقات کے زمرے کو بڑھاتے ہوئے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ تک لے جایا گیا اور جوڈیشل کمیشن کے اندر جو ہے مزید تحقیقات ہوں گی۔ اس کے علاوہ عمارت کی منظوریوں اور لیز توسیع کا مکمل آڈٹ کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ اینٹی کرپشن کو بھی اس حوالے سے معاونت فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کا ان کو حکم دیا گیا، جبکہ گل پلازہ سانے پر عدالتی تحقیقات کے مزید فیصلے کے لیے کچھ وقت مزید درکار ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہا ملک، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ سانحہ گل پلازہ 13 دن گزر گئے، جاں بحق ہونے والے بدقسمت افراد کی واقعات ورثہ کے سپرد کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گورنر سنگھ کامران خان ٹسوری نے سانحہ گل پلازہ کی عدالتی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔ یہ گل پلازہ خوفناک آگ میں جھلس کر جاں بحق ہونے والے مزید 12 افراد کی باقیات کی شناخت کر لی گئی۔ سی پی ایل سی ذرائع کے مطابق نارتھ آباد سے شاپنگ کے لیے آنے والی فیملی کے 3 افراد کی شناخت اینٹی مورٹم ڈیٹا اور پروف پریزنس سے عمر نبیل، اہلیہ ڈاکٹر عائشہ اور بیٹے علی کے ناموں سے ہوئی۔ اینٹی مورٹم ڈیٹا سے خضر علی، حیدر علی، عامر علی، ابو بکر، یاسین، صداقت اللہ، یوسف خان، نعمت اللہ اور عبداللہ کو بھی شناخت کیا گیا۔ ثانیہ میں جاں بحق 39 افراد میں سے 20 کی ڈی این اے، چہرے کی چہرہ شناس اور 1 کی آئی ڈی کارڈ سے کی گئی۔ ثانیہ میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 79 ہے۔ دوسری جانب ثانیہ گل پلازہ لقمہ اجل بن جانے والے بدقسمت افراد کی باقیات ورثہ کے سپرد کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر کی دکان میں کام کرنے والے 2 سگے بھائیوں اور کوئٹہ سے آئے ہوئے کزن کی میتوں کو عیدی سردخانے سراب بورڈ سے ورثہ کے حوالے کیا گیا۔ دکان کے ملازم یاسین کی میت وصول کرنے والے ورثہ سجاول سے کراچی پہنچے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں ثانیہ گل پلازہ کی غیر جانبدار انکوائری کے لیے آزادانہ کمیٹی قائم کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نئی کمیٹی میں اپوزیشن جماعتوں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو بھی شامل کیا جائے گا۔ ادھر گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے ثانیہ گل پلازہ کی عدالتی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا، جس میں غیر جانبدار عدالتی کمیشن بنانے کی استدعا کی گئی ہے۔ حکومت اور عارف حبیب کنسورشیم کے نمائندوں نے آج پی آئی اے کی نجکاری کی دستاویزات پر دستخط کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسے تاریخی موقع قرار دیا اور کہا نجکاری کا عمل شفاف انداز میں مکمل کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا عارف حبیب کنسورشیم پاکستان کی صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی اور یقین ہے کہ پی آئی اے کی سروس میں آرام دہ سفر، تحفظ اور وقار اولین ترجیح ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پی آئی اے کی عظمت رفتہ بحال ہوگی۔ عارف حبیب نے کہا کہ 180 ارب روپے کی سرمایہ کاری میں 125 ارب روپے پی آئی اے کی بہتری پر خرچ کیے جائیں گے، جس سے خدمات میں بہتری، اسٹاف کی بہبود اور ٹیکس آمدن میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے خوشی ظاہر کی کہ پاکستانی سرمایہ کاروں کو آگے آنے کا موقع فراہم کیا گیا اور ملک میں کاروبار کے لیے ماحول سازگار ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بہاولپور گیریژن کا دورہ کیا، جہاں انہیں آپریشنل، تربیتی اور انتظامی امور پر بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں ملٹی ڈومین وارفیئر کی تیاریوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق انہوں نے خیرپور ٹامی والی میں فیلڈ ایکسرسائز اسٹیٹ فاسٹ ریزرو کا مشاہدہ کیا، جس میں ڈرونز، جدید نگرانی، الیکٹرانک وارفیئر اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کی باہمی انضمام کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ جوانوں سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے مستقبل کے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی، جدت اور مقامی تیاری پر زور دیا۔ اس سے قبل انہوں نے روحی اسکلز لرننگ ہب اور آرمی پبلک اسکول عباسیہ کیمپس کا بھی افتتاح کیا اور ای ایم ای ریجنل ورکشاپ کا دورہ بھی کیا۔
بحرین میں پاکستان نیوی نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی کمان 14ویں بار سنبھالی۔ بحرین میں منعقدہ تبدیلی کمان کی تقریب میں کوموڈور محمد یاسر طاہر نے کمان اپنے پیش رو کوموڈور فہد ایس الجوید سے سنبھالی۔ تقریب میں پاکستان کے سفیر اور متعدد بین الاقوامی بحری افواج کے نمائندے بھی شامل تھے۔ پاکستان نیوی نے علاقائی سمندری سلامتی، بحری تجارتی راستوں کے تحفظ اور غیر قانونی اسلحہ اور منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف سرگرمیوں میں اپنا کلیدی کردار اجاگر کیا۔ کوموڈور محمد یاسر طاہر کی قیادت میں CTF 150 نئی ذمہ داریاں شروع کرے گی اور پاکستان نیوی نے علاقائی اور عالمی سمندری سلامتی کے فروغ میں اپنا عزم دوبارہ دہرایا۔ یورپی یونین کے پاکستان میں سفیر رائمونڈاس کاروبلس کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے چند ماہ قبل ذمہ داریاں سنبھالنے والے یورپی یونین کے سفیر کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تجارتی تعلقات بالخصوص GSP+ کے تحت تجارت کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارت کے فروغ میں GSP+ اسکیم کے کلیدی کردار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان یورپی یونین کے ساتھ بالخصوص GSP+ کے ذریعے باہمی مفاد پر مبنی تجارتی فروغ کے اقدامات پر قریبی تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ یمن وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے اہم ملاقات کی ہے، جس میں نوجوانوں، تعلیم اور باہمی تعاون کے نئے مواقع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ روزگار، خصوصاً بیرون ملک پروڈکٹیو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور تعلیم اور ہنر سے آراستہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے سعودی عرب پہلی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک سعودی تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ دونوں ممالک کے عوام کی خوشحالی کا باعث بنے گا، جبکہ مشترکہ اہداف اور نوجوانوں پر مرکوز اقدامات کے ذریعے تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جایا جائے گا۔ سعودی سفیر نے الوفا فاؤنڈیشن کے تحت الوفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے قیام کو خوش آئند قرار دیا۔ صدر ینگ پارلیمنٹیرینز فورم YPF اور رکن قومی اسمبلی سیدہ نوشین افتخار نے وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ سے ملاقات کی، جس میں نوجوانوں کی قیادت، منشیات کے تدارک، ماحولیاتی آگاہی اور گورننس میں نوجوانوں کی مؤثر شمولیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیدہ نوشین افتخار نے نوجوانوں کو درپیش منشیات، ذہنی صحت اور غیر محفوظ آن لائن رویوں جیسے مسائل پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسکولوں اور کمیونٹی سطح پر آگاہی اور کاؤنسلنگ کے نظام کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ ملاقات میں نوجوانوں کی بامعنی شمولیت کے لیے مینٹورشپ پالیسی لیبس اور YPF کے یوتھ ایمبیسڈر پروگرام کو مؤثر پلیٹ فارم قرار دیا گیا۔ ہم خبر دیں گے، سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا کے برطرف پولیس اہلکاروں کے حق میں فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر منصفانہ برطرفی کا شکار ملازم پچھلے تمام واجبات کا قانونی حقدار ہے۔ عدالت نے پولیس اہلکاروں کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے سروس ٹریبیونل کے فیصلے کا عدم قرار دیے اور برطرف ملازمین کو 1 ماہ کے اندر تمام بقایا جات ادا کرنے کا حکم دیا۔ فیصلے کا آغاز منفرد انداز میں ہوا۔ جسٹس شاہد وحید نے انصاف کی اہمیت پر نظم درج کی، جس میں کہا گیا انصاف کا سورج طلوع ہوگا تو اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ عدالت نے ولیم شیکسپیئر کے حوالے کے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ رزق چھیننا زندگی چھیننے کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ نے برطرف ملازم کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے در در بھٹکنے کی ضرورت ختم کر دی اور واضح کیا کہ ملازم کو جھوٹا ثابت کرنے کا ثبوت محکمے کی ذمہ داری ہے۔ عدالت نے آئین کے آرٹیکل 9 اور 10(a) کے تحت روزگاری کی حفاظت اور ہر سرکاری افسر کے فیصلے کا معقول جواز فراہم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ عدالت نے کہا کہ ثوابدیدی اختیارات ایک مقدس امانت ہیں اور ذاتی پسند ناپسند کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ غیر منصفانہ یا تعصب پر مبنی فیصلوں کے خلاف عدالتی مداخلت ناگزیر ہے۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے ذریعے ملازمین کے حقوق اور ثوابدیدی اختیارات کے درست استعمال کو یقینی بنانے کا اصول قائم کر دیا ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا سانحہ گل پلازا کی رپورٹ آج کابینہ کمیٹی کے سامنے پیش کی جائے گی۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ ایک سنجیدہ واقعہ تھا جس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور تحقیقات میں کسی کی بھی غفلت برتنے پر سزا سے کوئی نہیں بچے گا۔ شرجیل میمن نے کہا رپورٹ پڑھے بغیر جوڈیشل کمیشن نے قائم کردہ غور ممکن نہیں، لیکن رپورٹ کا مکمل جائزہ لینے کے بعد تمام محرکات اور وجوہات کا تفصیلی تجزیہ کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ شفافیت کے لیے ضرورت پڑنے پر جوڈیشل کمیشن قائم کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی فرد کو تحفظ نہیں دیا جائے گا۔ سینئر وزیر نے بعض عناصر پر سانحہ گل پلازا پر سیاست کرنے کا الزام بھی عائد کیا اور کہا اس المناک واقعے کے بعد نظامی اصلاحات کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔
अपडेट करेंगे। सिंध में पहली बार सरकारी स्कूल्स को इंतजामी तौर पर मजबूत बनाने की तरफ अहम कदम। स्कूल स्पेसिफिक बजट के तहत सरकारी स्कूल्स को 18 अरब 63 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। सूबाई वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने कहा है कि स्कूल्स को पैसे जारी हो चुके हैं। निगरानी में सिविल सोसाइटी साथ दे। हेड मास्टर्स और प्रिंसिपल्स के पास माली इख्तियारात हैं, वो किसी भी दबाव में आए बगैर स्कूल के मसाइल हल करें। वजीर तालीम ने स्कूल्स को बजट मिलने के बाद अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फर्नीचर की खरीदारी, वॉश फैसिलिटी, स्टेशनरी और दीगर काम हेड मास्टर खुद करवा सकते हैं। वजीर तालीम सिंध ने उम्मीद जाहिर की कि स्कूल सरबराह स्कूल की बेहतरी के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 फरवरी से बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। ओगरा ने कीमतों में रद्दोबदल की वर्किंग मुकम्मल कर ली है और नई समरी कल पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल की जाएगी। ज़राए के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 47 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपए 95 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान है। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 69 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान है। पेट्रोलियम डिवीजन वजीर आजम से मुशावरत के बाद नई कीमतों का नोटिफिकेशन 31 जनवरी को जारी करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने लाहौर हाईकोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद वजारत कानून ने 11 जजेस को मुस्तकिली के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। इसके अलावा सदर मुमलिकत ने लाहौर हाईकोर्ट के एडिशनल जज जस्टिस तारिक महमूद बाजवा की मुद्दत तैनाती में 6 माह की तौसी की भी मंजूरी दी, जिसका नोटिफिकेशन भी वजारत कानून की जानिब से जारी कर दिया गया है। मुस्तकिल किए जाने वाले जजेस में जस्टिस हसन नवाज, जस्टिस मलिक वक़ार, जस्टिस सरदार अकबर अली, जस्टिस अहसन रजा काज़मी, जस्टिस मलिक जावेद अहमद, जस्टिस जवाद जफर, जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक अवैस खान और दीगर शामिल हैं। आपको बताएं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मसला फ़लस्तीन को मशरिकी वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार दे दिया। आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल में मशरिकी वस्ता की सूरत हाल पर खिताब के दौरान गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तानी मंदूब ने गजा में हमले, जबरी नकलो मकानी और तबाही को नाकाबिले कबूल करार दिया और कहा पाकिस्तान UN तनसीबात और UNRWA पर हमलों की मजम्मत करता है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार ने कहा सलामती काउंसिल की करारदाद 2803 के तहत अमन मंसूबे पर अमल दरामद जरूरी है। पाकिस्तानी मंदूब ने मुतालबा किया कि मुस्तकिल जंग बंदी, इंसानी इमदाद और गजा की फौरी तामीर नौ की जाए। फलस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है, जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स शरीफ होना चाहिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने चीनी काउंसिल जनरल याओ शीरी से अलविदाई मुलाकात की और उनकी खदमात को सराहा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाक चीन दोस्ती कोहे हिमालय से भी बुलंद है और हर मुश्किल वक्त में दोनों ममालिक ने एक दूसरे का साथ दिया। उन्होंने पाक चीन ताल्लुकात को खारजा पॉलिसी का मजबूत सतून करार दिया और CPEC को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का गेम चेंजर मंसूबा बताया। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा कि वो पाकिस्तान के अवाम के मशकूर हैं और बहुत सी यादें साथ ले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और चीन के अवाम उखुवत और मोहब्बत के मजबूत रिश्ते में बंधे हैं और मुस्तकिल में भी हर सतह पर ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा इंतजामी यूनिट्स की तश्कील से अवामी मसाइल के हल में मौसर बेहतरी आएगी और नए डिवीजन के क़याम से दूर दराज इलाकों को तरक्की के धारे में लाया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि बलोचिस्तान की यकसां तरक्की हुकूमत का पुख्ता अज़्म है और सूबे के गयूर अवाम अमन पसंद हैं। वज़ीर आला ने कहा बलोच अवाम को प्रोपेगेंडा के जरिए रियासत से दूर करने की कोशिशें की गईं, ताहम बलोचिस्तान आज एक तारीखी मोड़ पर खड़ा है। उनका कहना था दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। दहशतगर्द अनासिर और उनके सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा, जबकि मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। सरफराज बुगटी ने अज़्म का आदा किया कि बंदूक के जोर पर बलोच और पाकिस्तान के रिश्ते को तोड़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बलोच और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। खबर देंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने करीमाबाद अंडरपास मंसूबा मार्च 2026 तक हर सूरत मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। रैंप की तामीर में सुस्त रवि पर वज़ीर आला सिंध ने बरहमी का इजहार किया और उसे फरवरी 2026 के तीसरे हफ्ते तक मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर PND डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन टीम ने करीमाबाद अंडरपास मंसूबे का दौरा किया और टेक्निकल टीम ने तामीराती मयार और मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अवामी तरक्याती मंसूबों में मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया कि मंसूबे में ताखीर की बुनियादी वजह के इलेक्ट्रिक की यूटिलिटीज की मुंतकली है। वज़ीर आला सिंध ने के इलेक्ट्रिक को फौरी तौर पर यूटिलिटीज की मुंतकली मुकम्मल करने का हुक्म दिया।
कराची के इलाके ICI पुल पर तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में एक पुलिस एहलकार भी शामिल है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये ICI पुल है, कराची का इलाका है। ICI पुल टावर के करीब जहाँ तेज रफ्तार टैंकर की जद में आकर 2 अफराद जहाँ बहक हो गए। जहाँ बहक होने वालों की शनाख्त एक पुलिस एहलकार गुलफाम के नाम से हुई, जबकि दूसरे जो हलाक शुदगान है उसकी शनाख्त आमिर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाक़े के जिम्मेदार ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और हादसे का जिम्मेदार जो वाटर टैंकर है उसको भी अपनी तहवील में ले लिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब आगाह करने के लिए। खबर यह है कि शहर कायद को तजावुजात से पाक करने के मिशन के तहत KMC के महकमा इंसदाद तजावुजात ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। जिला गरबी के मंगू पीर टाउन में कंवारी कॉलोनी को तजावुजात से वागुजार करवा लिया गया। फुटपाथ पर कायम गैर कानूनी दुकानें मसमार, जबकि ठेले पथारे और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सुमैर राजपूत से। जी सुमैर, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, तजावुजात ज़दा कराची को तजावुजात से पाक करने का मिशन जारी है। मुख्तलिफ जो है वो इदारों की जानिब से, एंटी इंक्रोचमेंट टीमों की जानिब से जो है वो वक्तन फवक्तन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंक्रोचमेंट ड्राइव की जा रही है। आज जो इंक्रोचमेंट ड्राइव की गई है वो जिला गरबी में की गई है। मंगोपीर टाउन है जिसकी क्वारी कॉलोनी को जो है KMC के महकमा इंसदाद तजावुजात ने वागुजार करवा लिया है। बताया ये जा रहा है कि वहाँ के जो डिप्टी डायरेक्टर है एंटी इंक्रोचमेंट अमीन लखानी, उनकी जानिब से बताया गया कि यहाँ पर जो है कब्जा माफिया ने फुटपाथ पर दुकानें बना ली थी और वहाँ के जो UC चेयरमैन है उनकी जानिब से शिकायत मौसूल हुई, जिस पर जो है फौरी तौर पर मेयर कराची और डिप्टी मेयर की जानिब से नोटिस लिया गया। सीनियर डायरेक्टर लैंड है एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार खान, उनकी सरबराही में और डिप्टी डायरेक्टर अमीन लखानी की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन किया गया, जिसमें जो तमाम तर गैर कानूनी दुकानें थी फुटपाथ पर बनी उनको मस्मार कर दिया गया, जबकि साथ साथ इतराफ में सड़कों पर और फुटपाथ पर जो दीगर ठेले पथारे और दीगर जो तजावुजात थी उनको जब्त कर लिया गया है। ऑपरेशन में जो है तजावुजात टीमें और इलाका पुलिस ने हिस्सा लिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमैर राजपूत हमें आगाह कर। सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज चौंका देने वाला इजाफा, रिकॉर्ड फी तोला कीमत बुलंदी का नया संग मील अबूर कर गई। सोने की फी तोला कीमत में आज भी 21,200 रुपए का भारी भरकम इजाफा हुआ, जिससे सोने की फी तोला कीमत 5,72,862 रुपए की सतह पर पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 18,175 रुपए का इजाफा हुआ, जिससे 10 ग्राम सोना 4,91,136 रुपए का हो गया। जैम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज में सोने की कीमत में 42,300 रुपए का इजाफा नोट किया गया है, जो रवा बरस किसी भी 2 रोज के दौरान सोने की कीमत में सबसे बड़ा इजाफा है। खेलों के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह शामिल की गई स्कॉटलैंड की टीम के पाकिस्तानी निजात खिलाड़ियों को भारत की जानिब से वीजे जारी न होने का खदशा सामने आया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक स्कॉटलैंड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से वर्ल्ड कप में शमूलियत के बाद टीम की बरवक्त भारत आमद के लिए वीज़ों और सफरी इंतजामात का आगाज कर दिया है। ताहम पाकिस्तानी निजात फास्ट बॉलर सुफियान शरीफ के वीजे के मामले पर खदशात पैदा हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दीगर खिलाड़ियों के मुकाबले में सुफियान शरीफ को वीजा के इजरा में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। माजी में अमेरिका और इंग्लैंड की टीमों को भी पाकिस्तानी निजात खिलाड़ियों के वीजों के लिए मुश्किलात का सामना रहा है। क्रिकेट स्कॉटलैंड के चीफ एग्जीक्यूटिव के मुताबिक वीजा का हुसूल इस वक्त इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है और इस हवाले से ICC के साथ करीबी राबता रखा जा रहा है। वीडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज।